اختیار علی خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں، جو عرض کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو میں فریحہ بہن آپ کو بتاؤں کہ جو چیف منسٹر کی لینگویج ہے نا سہیل آفریدی صاحب کی، یہ وہی ہو گئی نا. وہ کہتے ہیں میں عشق عمران میں مبتلا ہوں، اور میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ عشق عمران ہے اور ہمارا مسئلہ ابھی میں نے عشق پوچھی آپ پاکستان کے ہے. سامنے پنجوتا صاحب کو کنڈیم عشق بھی کر دیا، پاکستان وہ ہو گیا. آپ کا جو سلوک ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا سلوک اگر آپ کمپیئر کریں جو سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا تھا، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، یہ نہ بھولیں ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ ہم نے نہیں کیا. لیکن آپ کا زیادہ میں بتاتا ہوں ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتا، بالکل اس کو میں سپورٹ نہیں کرتا. لیکن ان کی اپنے دور حکومت میں خواجہ سعد رفیق کو کیسے بند رکھا گیا تھا؟ یہ کبھی لب کشائی وہ برا ہوا تھا، غلط تھا، ابھی بھی غلط ہے. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اگر تھوڑی سی دیکھو 2024 کے الیکشن کے بعد فریہ بہن ان کی کسی ملاقات پہ پابندی نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی کی، عمران خان صاحب کی اوپن ملاقاتیں ہو رہی تھیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی. آل آف اے سڈن ٹویٹیں بھی شروع ہوئی اور وہاں سے جو بیانات نکلنے شروع ہوئے وہ اگینسٹ اسٹیٹ چلتے گئے، اور اگلے 8-9 مہینے میں 24 نومبر ڈیزائن کیا گیا جس کو نام اور ٹائٹل دیا گیا کہ ڈو اور ڈائی دا فائنل کال. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ادھر بندے مر گئے اور آگے سے بیانیہ بنایا کہ گولی کیوں چلائی. گولی بھی یہ چلاتے ہیں اور سوال بھی یہ اٹھاتے ہیں. تو یہ سے اچھا انہوں نے خود اپنے بندے مارے ہیں. ٹھیک، آپ ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے اپنا شو نکالی. میں نے آپ کے شو میں بتایا تھا کہ پشاور سے جو ریلی آ رہی ہے ان کے پاس کلاشن کووس ہیں اور وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، وہ لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے پاس 9mm گنز ہیں، پسٹلز ہیں اور اسلحہ تھا. تو مجھے یہ بتائیے لیکن وہ کلاشن کووس لا کے اپنے بندے کیوں ماریں گے؟ to create a scene, to create a situation. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، this is something very unfortunate. عمران خان صاحب کی جماعت میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ بندے مریں گے تو خبر بنے گی، بندے مریں گے تو سین کریٹ ہوگا. اور you are saying you're a very senior person in the government. آپ بڑے responsible position پہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میرے شو پہ بیٹھ کے کہ جو بندے مرے ہیں 24 نومبر کو وہ تمام پی ٹی آئی نے خود مارے. آپ کہہ لیں. نہیں آپ کہیں، میں کیوں کہوں؟ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کے بندے مروانے میں ان کا اپنا ہاتھ تھا. جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آپ ثبوت بھی فراہم. اب مجھے بتائیے، ہم نے تو ثبوت وقت سے پہلے اس وقت دے دیے تھے کہ ہم گورنمنٹ کبھی بھی ایسے موڈ میں، حکومت جو تھی نا وہ کبھی بھی اس موڈ میں نہیں ہوتی کہ بندے مارے. لوگوں کو جنہوں نے آپ کے اکارڈنگ ٹو یو انہوں نے مارا ہے اپنے بندوں کو، ایز اے گورنمنٹ آپ کو ان کو نہیں پکڑنا چاہیے؟ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ ہم اس کو مزید آگے پرسو نہیں کر سکے، اور انویسٹیگیشن کے باوجود کہیں کچھ بیریئرز آ جاتے ہیں جہاں پر حکومتیں بھی رک جاتی ہیں. ورنہ یہ چیزیں جو تھی یہ اس کا پتہ لگ گیا. کس نے بیریئر ڈال دیا آپ؟ چھوڑ دیں جی. نہیں میں جاننا ساری بات آپ کہہ رہے ہیں بندے مر گئے، میں تو ہم تو بندے مر گئے نا، کہ گورنمنٹ بندے مر گئے، بندے نہیں مرے. بندے مر گئے، بندے مرنے والے پی ٹی آئی نے مارے، انویسٹیگیشن ہو گئی، پکڑے گئے، ہم ایکشن نہیں لے سکے. کیوں کہ اس بات کو چھوڑ دیں؟ اب بتائیے، اب میں اپنی بات کی تھوڑی سی دلیل میں آپ کے ہر سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا، میرے بھی پر جلتے ہیں. لیکن سنیے، کھوسا صاحب نے آتے ساتھ ٹی وی پہ کتنے لوگوں کا اعلان کیا تھا کہ کتنے لوگ مر گئے؟ 200 نہیں، زیادہ تھے. پھر دوسرا بندہ جو ان کا آیا اس نے پھر 250 لوگوں کا اعلان کیا. پھر تیسرا جب آیا بیرسٹر گوہر صاحب، پھر اس کو 14 اور سنگل ڈیجٹ پر لے آئے. میں بتاتا ہوں، سن لیں، میں بتاتا ہوں. 250-300 لوگوں کا پلان بنایا گیا تھا کہ یہ مارے جائیں گے تو کیوس پھیلے گا. کس نے بنایا تھا پلان؟ پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی میں کس نے بنایا تھا؟ پی ٹی آئی کے جو عمران خان جس کو اپنا میسج دیتے، یہ جو پنچوتا چاہتے ہیں یہ اس میں شامل ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون شامل ہے، لیکن جن کو وہ میسج دیتے تھے
اور وہی پھر آگے اس کو ڈسیمینیٹ کرتے تھے اور آگے چیزوں کو پھیلاتے تھے. تو یہ تو پلان ان کا, ان سے تو یہ جلسے کا نام لیتے ہیں. آپ جا کے باہر پوچھ لیجئے, موقع نہیں چھوڑتی پی ٹی آئی کو پکڑنے کا, پی ٹی آئی کو کے بارے میں بات کرنے کا, ان کو اور آپ کے پاس ریزن ہے, پولیٹیکل آپ کا ریزن ہے. ابھی آپ نے خود بتا دیا انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا, ہم نے ان کے ساتھ برا کرنا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ان کے ساتھ ابھی کیا ہی نہیں ہے. ابھی کرنا چاہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں کرنا. تو سر یہ موقع, اس سے اچھا موقع کیا ہے, آپ اس کو یوز کریں. کون روکے گا؟ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں کون آ رہا ہے؟ تحمل سے سننے میں, تحمل سے بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہم نے ان کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کیا. یہ ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں, ہم نے تو کیا ہی نہیں, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. وی آر پولیٹیکل ڈیموکریٹک پیپل. آپ نے نہیں کیا, ہم اللہ کر رہا ہے ان کے ساتھ, ان کے اپنے اعمال ہیں. میں آپ کو ایک بات یہ کلیئر کٹ بتا دوں, آئی ایم ویری مچ کلیئر. ہماری پارٹی میں, ہماری جماعت میں آن اوتھ میں کہتا ہوں, کہیں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ ان کو رگڑا لگاؤ, ان کو یہاں سے کس دو, ان کو وہاں سے کس دو. لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے میری سن کر. اچھا ایک بات, اچھا ذرا ایک جملہ اور سن لیجیے. جب ان کی اپنی بانی کے ساتھ رابطہ کرایا گیا ہے نا, تو انتشار ہوا, یہی کہہ رہے ہیں آپ. اب آخری انسیڈنٹ دیکھ لیں کہ ان کے بیٹوں سے جب بات ٹیلی فون پہ کرائی, سیدھے چلے گئے جنیوا میں بیٹھ کر, پاویں وہاں پر وہ کچھ بھی بولیں. سو یو سینگ کہ خان صاحب بیٹھ کے ایسے آئیڈیاز سوچتے رہتے ہیں جو نیگیٹو مائنڈ. میں کہتا ہوں اس بندے میں اتنی نیگیٹو انرجی ہے. آئی وش یہ اس کو پوزیٹو استعمال کرتے تو شاید یہ ملک کے لیے استعمال ہوتی, اچھا ہوتا. جب بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے نئی سازش اور نئی نہیں ہونے دیں گے آپ رابطہ, نہیں ہم اس کو فلٹر کریں گے. اوکے, میرے خیال سے اس سے زیادہ کھل کر کسی نے بات نہیں کی آج تک اس معاملے پر پنجوتا صاحب. اب آپ نے سن لیا گورنمنٹ کا موقف بھرپور طریقے سے. 9 اپریل کو لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان آپ نے کر دیا ہے. وائے لیاقت باغ دیکھیں, کافی لمبی انہوں نے بات کی اور آپ نے جلسے کے حوالے سے سوال کیا. جلسے کا سوال, اس کا جواب دے کے میں ان کی گفتگو کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جلسہ راولپنڈی کے اندر اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایکٹیویٹی ہو. خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے اور ہم جب وہاں جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا میں ہماری جنگل میں مور ناچا والی وہاں تو ان کی حکومت ہے. ویسے ان کو اجازت ہے یہ آئیں وہاں پر جلسہ کر سکتے ہیں, ہاں ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں جھوٹ کا نظام قائم کیا گیا ہے. اور جھوٹ کے نظام کو گرانے کے لیے جب ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو بری لگتی ہے. ہم پنڈی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ پنجاب ہے اور پنجاب میں ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے لاہور کے اندر جلسہ پرامن کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ صرف ہمارے اوپر بلیم گیم کی جاتی ہے ساری. سیکنڈ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اگر کوئی پازیٹیو چیز کر لیتے تو بڑا ہی بہترین ہو جاتا. عمران خان اتنے نیگیٹو ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری کو ثابت اختیار ولی صاحب خود الیکشن لڑے اور ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہ کتنے نمبر پر آئے. اور بھی جتنے رہنما ہیں ان کے نون لیگ کے, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں یا مریم نواز صاحب ہوں جو مہر شرافت سے ہار گئی, وہ سب کو پتہ ہے کہ قوم کے اندر کھڑی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر میں بیٹھا ہوں, صاف ستھرا پنجاب جو ہر روز ایک شور مچایا جاتا تھا, 1000 روپے ہر دکاندار کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ خود اپنا الیکشن کیسے ہارے ہیں؟ گزارش سنیے نہیں, آپ اپنا الیکشن کیسے ہارے ہیں؟ دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں پہلے انہوں نے میٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا کہ ہر بندہ 500 روپے میٹر کے اوپر جگہ ٹیکس دے گا, چاہے وہ بجلی استعمال کرے یا نہ کرے. کسان کے جو میٹر ہے اس کے اوپر یعنی زرعی میٹر کے اوپر انہوں نے 5000 جگہ ٹیکس رکھ دیا. آج ہم سن رہے ہیں کہ آج 30 روپے جگہ ٹیکس یہ گوبر کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ آگے ہیں کہ گوبر کے اوپر بھی اب ٹیکس لگے گا, ہر بھینس کے اوپر 30 روپے ٹیکس یہ لگانے جا رہے ہیں. میرا خیال میں اب پھر انسان ہی بچ گئے, ایک انسان واش روم کے اندر جائے, ان کو کہیں کہ آپ اپنا جو منتری ہے وہ بھیج دیں اور جا کر وہاں ٹیکس والی پرچی لے کر اب آپ کے اوپر اپنی حکومت یاد آ گئی جو عمران خان وہ باتھ روموں پہ نہیں, سن لیجیے باتھ روموں کی پالیسی جو بنائی تھی, سن لیجیے نا, گندم سن لیں گندم کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم گندم کے کسان کی جو ہے نا بہترین ریٹ کے اوپر لیں گے. کیا کیا انہوں نے, رولتے رہے کسان کے داموں میں رکھ کے ان کی گندم لی نہیں, اور جب گندم ان سے لے لی گئی 2000 کے بیج یا 1500 کی, پھر جب
عام آدمی لینے کے لیے گندم کے آٹا گیا تو آپ نے 5,000 کا تھیلا اس کے ہاتھ میں پکڑایا. پھر آ گئے جناب گنے کا آپ نے جو اشر کیا. عمران خان کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ گنے کا ریٹ بھی تھا, پیسے بھی ملتے تھے اور خوشحال تھا کسان. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر اجازت دے دیں, آلو کے اوپر بھی آپ نے وہی کیا, مٹر کے اوپر آپ نے وہی کیا, چاول کے اوپر آپ نے وہی کیا. کسان کی آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا. اس کے بعد اجازت دے دیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسان ایک مافیا ہے. ٹھیک ہے.